آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی دعوت اسلامی کتنے سارے شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے، پھر کیوں نہ دل و جان کے ساتھ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ایک مختصر سی بڑی پیاری سی آپ کو ڈاکیومنٹری دکھاتے ہیں۔ 1991 میں پاکستان کے شہر کراچی سے اصلاح امت کی سوچ لیے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز شخصیت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دعوت اسلامی لے کر چلے تھے اور عزم کیا تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ وقت چلتا رہا، امیر اہل سنت اپنے عزم پر ڈٹ کر کام کرتے رہے، نیکی کی دعوت کا پیغام پھیلنے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں دنیا نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے مبلغین روزانہ ہزاروں مساجد میں درس دے رہے ہیں، ہفتہ وار، صوبہ وار اور بین الاقوامی سطح پر ملک و بیرون ملک میں اجتماعات ہو رہے ہیں۔ بات اسلام و سنت کے اس پیغام کو قریہ قریہ بستی بستی تک پہنچانے کی چلی تو دعوت اسلامی نے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکی کی دعوت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کا آغاز کر دیا۔ اردو نہ سمجھنے والوں کو اسلام و سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف کتابوں اور ویڈیوز کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ اور ڈب کیا گیا۔ پھر دعوت اسلامی نے ایک اور قدم اٹھایا اور بچوں اور بڑوں دونوں کی رہنمائی کے لیے مدنی چینل کے نام سے ٹی وی چینل کا آغاز کیا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ تو کسی کو دے گا کچرا پہ کر چلا گیا سڑک پر، میرا دل جلتا ہے یار میرا ملک ڈسٹ بن نہیں ہے، اس کو ڈسٹ بن تو نہ بناؤ یار۔ کچھ عرصے بعد اردو زبان کی حدود سے نکلنے کی ضرورت محسوس کی گئی تو مدنی چینل انگلش Look at your own faults. And when you look at your own faults, it will prevent you, it will stop you from finding faults in other people as well. Whoever builds a house of Allah on earth, Allah subhanahu wa ta'ala will build a house for them in Jannah. اور بنگلہ زبان میں بھی الگ الگ شروع کر دیا گیا۔ ইসলামের অনেকগুলো সৌন্দর্যের মধ্যে একটি সৌন্দর্যমণ্ডিত জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে সালাম, جو اس وقت دنیا کی 6 بگ سیٹلائٹس کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے۔ ان قریب انشاءاللہ بچوں کے لیے الگ ٹرانسمیشن شروع کی جا رہی ہے۔ پھر وقت بدلا کہ ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر حاوی ہونے لگا تو دعوت اسلامی بھی اس میدان میں اپنی ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ پر اسلام کا پیغام عام کرنے لگی اور دنیا بھر کے اوقات نماز اور حج و عمرہ جیسی کئی اور ایپلیکیشنز کے ذریعے امت کو نفع پہنچا رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے امت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی شرعی رہنمائی کے لیے بھی دارالافتاء اہل سنت قائم کیا، جو اب تک اراؤنڈ 100,000 سے زائد سوالات کے شرعی جوابات دے چکا ہے اور امت تک اچھے انداز میں علمی و اصلاحی کتب پہنچانے کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کے نام سے قائم کیا، جو کامیابی سے چل رہا ہے۔ ان دونوں اداروں میں علماء مصروف عمل ہیں۔ دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ بھی قائم کیا، جو ملک و بیرون ملک میں اسلامی بہنوں اور بھائیوں کے تقریباً 775 جامعات میں کم و بیش 64,400 سے زائد طلباء اور طالبات کو درس نظامی یعنی عالم کورس کروانے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، انگلش لینگویج، کمپیوٹر کورسز، امامت کورسز اور مفتی کورس بالکل مفت کروا رہا ہے۔ یوں ہی دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ کی 3,790 برانچز میں اراؤنڈ 169,000 سے زائد بچوں کو قرآن پاک ناظرہ اور حفظ کی تعلیم دے رہی ہے اور اب تک 80,000 سے زائد بچے اور بچیاں حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں اور 241,000 سے زائد بچے اور بچیاں ناظرہ پڑھ چکے ہیں۔ مساجد کو حدیث پاک میں اللہ کا گھر فرمایا گیا۔ دعوت اسلامی غیر مسلمین کی عبادت گاہوں کو خرید کر مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ ملک و بیرون ملک میں روزانہ اراؤنڈ 2 مساجد یعنی سالانہ 600 سے زائد مساجد تعمیر کروا رہی ہے۔
वो बच्चे, बड़े या बूढ़े जो किसी भी वजह से मस्जिद या मदरसे तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी दावत इस्लामी ने कुरान पाक, हिफ्ज़ नाज़रा और बहुत सारे इस्लामी कोर्सेज पढ़ने के लिए मदरसतुल मदीना ऑनलाइन का आगाज किया हुआ है। बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू कीजिए। वला सौफा, वला नहीं है ना। अगर एकेडमिक एजुकेशन की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इसके लिए भी दारुल मदीना का आगाज कर रखा है, जो मुल्क पाकिस्तान और बैरून मुल्क UK, USA और दीगर ममालिक में 84 से जायद शाखों के साथ इस्लामी माहौल में क्वालिटी एजुकेशन फराहम कर रहा है। मुल्क को बैरून मुल्क में आने वाला जलजला हो, सैलाब हो या और कोई कुदरती मुसीबत आ जाए तो जहां दावत इस्लामी मुतासिरीन की मदद करती नजर आती है, वहीं उन आफात से बचने के लिए शजरकारी मुहिम जैसे दीगर कामों में पेश नजर आती है। ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु। दावत इस्लामी के जरिए इस्लाम के पैगाम को सुनकर समझकर कई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते रहते हैं। इन नौ मुस्लिम इस्लामी भाइयों की तरबियत और उनको इस्लाम की बुनियादी बातें सिखाने के लिए न्यू मुस्लिम कोर्सेज का एहतमाम भी किया जाता है। New Muslim course. Muslim course. Muslim course. New Muslim course. मज़ारात औलिया यकीनन रूहानियत के हुसूल का जरिया हैं। इन पर हाजिर होने वालों की तरबियत के लिए भी दावत इस्लामी ने मजलिस मज़ारात औलिया के नाम से कायम कर रखी है। इस्लाह उम्मत के 100 से जायद डिपार्टमेंट्स में मसरूफ अमल इस निज़ाम को दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा चला रही है। इसके अलावा लाखों रजाकार इस्लामी भाइयों और बहनों के साथ साथ दावत इस्लामी ने 30,000 से जायद एम्प्लॉइज भी हायर कर रखे हैं और दावत इस्लामी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखने के लिए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं। इन सबको सैलरी देकर गोया दावत इस्लामी 30,000 से जायद घरों की किफालत करके मुल्क की मुआशी तरक्की में हिस्सा डाल रही है। मुल्क और बैरून मुल्क की अहम शख्सियात का विजिट आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में रहता है। आपकी दावत इस्लामी दुनिया भर में नेकी की दावत आम करने में मसरूफ अमल है। आप भी इसका साथ दीजिए। सुभान अल्लाह, आपकी दावत इस्लामी किस तरह दीन की खिदमत कर रही है आपने देखा। सब साथ देंगे ना दावत इस्लामी का इंशाअल्लाह। अपनी जान से, अपने वक्त से और अपने माल से अपनी दावत इस्लामी का भरपूर साथ देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ज़वजल। हुजूर हमारे यहाँ पर